اس کائنات میں ہر سلیم الفطرت اور سمجھدار انسان کامیابی کا متلاشی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس دنیا کی بھی کامیابی چاہتا ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کامیابی کو پانے کے لیے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم کامیابی کو حاصل کرنے کی سب سے اہم ترین اور بنیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی بات اور قرآن کی بیان کردہ جو بات ہے وہ پڑھیں گے۔ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کو سامنے رکھ کے جو بات سامنے آتی ہے، اگر کوئی انسان دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز کامیابی کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ نماز کے بغیر کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہے، دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، لیکن اس کو کامیابی نہ دنیا کی ملے گی کہ سکون نہیں ہوگا اس کی زندگی میں، اور نہ آخرت میں ملے گی، کیونکہ سب سے پہلا جو حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا انسان سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ سورۃ المدثر کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی بھی ہیں، میں صرف پڑھ بھی دیتا تو اتنا کافی تھا، لیکن میں آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر آپ غور فرمائیں۔ اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، ویسے ان دونوں کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان، لیکن اللہ اتنی طاقت دے گا جنت والوں کو کہ ان دونوں کی آپس میں بغیر کسی درمیان کے اندر واسطے اور وسیلے اور ذریعے کے ایک دوسرے کے ساتھ بولیں گے، ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے بھی صحیح، سمجھیں گے بھی صحیح۔ چنانچہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ جنت میں جا کے جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون۔ جنتی لوگ جنت میں جا کر پوچھیں گے عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، یعنی جو قیامت والے دن مجرم بن کے سامنے آئیں گے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے، قالو، وہ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ ما سالککم فی سقر، کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں جہنم کے اندر لے گئی ہے؟ مختصر سی چھوٹا سا سوال ہے، مختصر سی بات ہے، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف وہ یہ سوال کرے ما سلککم فی سقر۔ سقر جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے جی، خاص طبقہ ہے جی، کس قدر اس میں سختی اور شدت ہے۔ ما ادراک ما سقر، یہ خود قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ سقر جہنم کا کون سا حصہ ہے؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، جانتے ہو یہ کون سی ہے؟ جس کو بھی اس میں ڈالا جائے گا کسی کو چھوڑے گی نہیں، اوپر والی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ یہ اوپر والا سارا چمڑا اور گوشت ہڈیوں تک اتار کے چیر کے رکھ دے گی جی، جہنم کا وہ حصہ ہے، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس جرم کی وجہ سے تم جہنم کے اندر، کون سا جرم تمہیں جہنم کے اندر لے کے گیا ہے؟ اتنا مختصر سا وہ آگے جواب دیں گے، قالو، آگے سے وہ بولیں گے لم نک من المصلین، ہمارے جرائم تو اور بھی بہت سارے تھے، سب سے پہلا اور بنیادی جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
کون ہیں ایمان والے جی؟ اللہ نے بہت ساری ان کی صفتیں بیان کی ہیں، 1 2 3 4 5 6 ایسے بیان کی، لیکن پہلی صفت جو بیان کی ایمان والے کون ہیں جی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جی، نماز کے اندر پابندی کرتے ہیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آج حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی، افسوس بھی ہوتا ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، رات کو سوتے ہیں تو نیند کیسے آتی ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، صبح فجر کے وقت بلایا نہیں ہے، ظہر کو بلایا نہیں، عصر مغرب عشاء نہیں ہے، سو گئے۔ ایک تو ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ سو کیسے گئے، ایک رب کی رحمت پہ قربان ہونے کو جی کرتا ہے، 5 مرتبہ بلایا پھر بھی نہیں ہے، سوئے، اللہ نے نیند پھر بھی عطا فرما، صبح کا ناشتہ بھی دیا، دوپہر کا کھانا بھی دیا، مغرب کا کھانا بھی دیا، اللہ نے آنکھوں پہ بھی اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہتا تو اس کی آنکھوں پہ اثر ڈال کے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتا، فالج ڈال کے اللہ اس کی ٹانگوں کو ختم کر دیتا۔ میں کہتا ہوں تو مسجد میرے گھر میں آ تو نہیں آتا، نہیں، ساری چیزیں اللہ نے سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان آج نہیں آ رہا نا، ایک وقت آئے گا جس وقت یہ افسوس کرے گا جی۔ اس لیے نماز کامیابی کا پہلا زینہ ہے، پہلی کامیابی کی علامت اور نشانی وہ نماز کی پابندی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں نے آج کرنی تھی۔ نماز میں خشوع، نماز میں خشوع کا مطلب ہے کہ بندہ یوں دھیان دے کے کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو یہ دھیان دے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے نا تب دوسرا درجہ یہ ہے کم از کم یہ تو سوچنا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا ہے جی، یہ دھیان ہوتا ہے نماز میں، دھیان دینا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آٹومیٹک نماز نہیں جس طرح کہ آج کل ہماری نمازیں ہوتی ہیں جی۔ صحابی ہیں، نماز میں خشوع ان کو کتنا پیارا لگتا تھا، کتنا اچھا ان کو لگتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی ہے نا، اس کے دروازے کے سامنے بالکل سامنے نا ایک ان کا باغ تھا جی، اور بڑا زوردار باغ تھا، کمال درجے کا باغ تھا جی۔ اس کی جغرافیائی حالت یہ ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے ہے، اور دوسری اس کے اندر ایک کمال کی صفت یہ ہے کہ حضور تک کبھی کبھی حضور نماز پڑھانے کے بعد سیدھا ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے پانی پیتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ علیہ السلام کچھ دیر آرام فرماتے ہیں جی۔ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا وہ باغ کا جو حصہ تھا نا، یعنی وہ جو زمین تھی باغ کی، آج کل مسجد نبوی کے اندر ہے جی، مسجد کے اندر آ گئی ہے جی۔ تو ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے نا ایک ان کے باغ میں نا چڑیا آ گئی، پھنس گئی بیچاری، نکلنا چاہتی ہے، باغ اتنا گنجان ہے نا، وہ نکلنا چاہتی ہے، نکل نہیں سکتی، پھڑ پھڑاتی ہے، پھڑ پھڑاتی ہے، کبھی ادھر سے بھاگتی ہے، کبھی ادھر سے بھاگتی ہے، جگہ نہیں مل رہی۔ نماز اپنے باغ میں پڑھ رہے تھے، اتنے میں اس کے پھڑ پھڑانے کی وجہ سے نماز سے دھیان ہٹ کے نا اس چڑیا کی وجہ سے باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ اتنا کمال کا ہے کہ چڑیا بھی پھنس جائے تو پھڑ پھڑاتی رہتی ہے، نکل پھر بھی نہیں سکتی، اور تھا بھی ایسا جی۔ بس یہی دل کے اندر خیال کا آنا تھا، نماز پوری کی، سیدھا حضور کے پاس ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان کرو جی، اللہ کے نام پہ دو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ دو۔ یہ باغ بہت اچھا ہے، بہت کمال کا ہے، اور آج تو اس کی وجہ سے میرے نماز کا دھیان بھی بٹ گیا تھا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ باغ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا ہے۔ اندازہ کیا، ایک مرتبہ نماز کے اندر دوسری طرف اپنے مال کی طرف دھیان چلا گیا، وہ مال اللہ کے نام پہ دے دیا جی۔ آج ہماری نمازوں میں کیا کچھ نہیں آتا جی، ہماری نمازیں ہیں کہاں جی، لیکن
پھر بھی شکر ادا کریں۔ یہ خالی اٹھک بیٹھک، خالی 2-4 سجدے، یہ ظاہری طور پر جو ہم ادا کر رہے ہیں نا، اللہ کی توفیق سے اس دور کے اندر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی کے آخری دن تک یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ تو پکی بات ہے، ہم صحابہ والی اور حضور والی نماز تو پڑھ نہیں سکتے، یہ ٹوٹی پھوٹی بھی ہے، کم از کم ادا تو کریں نا، کم از کم بندہ پڑھے تو صحیح نا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ جو ہے نا نماز کے اندر دھیان بھی آتا جائے گا، نماز خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین اگر کوئی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو اس لیے تمام احباب اس کا خود بھی اہتمام کریں، جو اپنے گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کو بھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر آگاہ کریں، ان کو کہیں۔ مرد ہیں تو وہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں جی، خواتین وقت کے اوپر گھر کے اندر نماز ادا کریں جی، بغیر جماعت کے، بغیر کسی وجہ کے گھر کے اندر نماز پڑھ لینا، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی جی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور لوگوں کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، جب وہ لے کے آئے نا ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نماز نہیں پڑھتے، حضور کا دل کرتا ہے کہ آگ لگا دوں، پڑھتے ہیں، صرف جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ رحمت للعالمین پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ تصور تو کرے ایک مسلمان، سوچے تو صحیح نا، وہ مسلمان جب پڑھ بھی رہا ہے حضور پھر بھی فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ کتنا ناراض ہوں گے اللہ کے پیغمبر اس انسان کے اوپر کہ جو اپنی نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو آج کا ہمارا سبق، درس اور پیغام یہ ہوا کہ کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے تو کامیابی کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔